ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ حیثما کنت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے، پاکیزہ شریعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، اور اس کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو نقصان اور خسارہ ہے۔ دنیا کی زندگی کی کامیابی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری ہی پر نجات اور ترقی درجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک بندگی بجا لائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی، اور مرنے کے بعد لامحدود زندگی میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہم نے زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے ہی پیارے انداز سے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر۔ اتقو کے معنی تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن منہیات کو ذکر کیا، ان چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، طہارت ہے، کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، پرہیز کر لے، اوامر پر چل کر زندگی گزار رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، اس کا نام تقوی نہیں۔ تقوی تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات سے بچے اور رک جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سے عرض کیا، امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی ایسے مقام پر سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف راستے میں کانٹے ہوں اور راستہ تھوڑا سا تنگ ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور جب آپ اس راستے سے گزرے ہوں تو کس انداز سے آپ نے گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا کہ میں نے اس راستے میں بڑے ہی اپنے دامن کو بچا کر چلا، کہیں ادھر ادھر کوئی کپڑا پھنس نہ جائے اور پھر ہماری اپنی اذیت اور کپڑے کو پہنچے نہ، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر چلا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی محتاط ہو کر اپنی زندگی گزارے، کہیں کسی گناہ میں ملوث ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے سر نہ مول لیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یوں تصور کرو کہ تمہارے اپنے دل میں جو کچھ تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، ان تمناؤں اور آرزوؤں کو اگر تمہارے ایک مجسم بنا دیا جائے اور ایک جسم کی شکل دے دی جائے، اور پھر تم سے یوں کہا جائے کہ اس تشتری میں، ایک طبق میں ان تمہاری تمناؤں کو رکھ کر بھرے بازار میں گھوما جائے، پھرایا جائے،
اور تم اس بازار میں جب تمناؤں کو لے کر گزرو تو کہیں تمہیں اس کا خوف نہ ہو کہ تمہاری ان تمناؤں کو دیکھ کر لوگوں کی نگاہوں میں تمہیں شرمندگی کا اظہار نہ ہونے پائے. اس کا نام تقوی ہے. یعنی تقوی کہ آدمی کے دل کے اندر بھی کوئی ایسی خواہش اور ایسی تمنا نہیں ہونا چاہیے جسے دیکھ کر اسے بعد میں شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے اور پھر اسے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے. تو اپنے دل کے اندر بھی ایسی تمنائیں، ایسی آرزوئیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدائیگی پیدا کرتی ہوں، اس سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری. تو محترم حضرات اور محترم نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا حکم دیا کہ تقوی نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ایسا تعلق پیدا کر لیا جائے کہ اس تعلق میں کسی گناہ کی وجہ سے وہ تعلق چھوٹنے نہ پائے اور ہم سے جدا نہ ہونے پائے. اس طریقے کا ہمارا ربط اور تعلق خدا سے قائم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والی زندگی کی اختیار کرنے کا حکم کئی آیتوں میں دیا اور یہ فرمایا کہ یہ تقوی کا حکم ایسی صفت ہے اور ایسا وصف ہے کہ یہ صرف تم لوگوں کے لیے ہی نہیں، اس امت ہی کے لیے نہیں، بلکہ پچھلی جتنی امتیں آئیں ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا. قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ نے ذکر کیا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اے لوگو، تحقیق کہ ہم نے وصیت کی ہے تم سے پہلی قوموں کو جو اہل کتاب ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی وصیت کرتے ہیں کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنی زندگی میں اختیار کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی اونچی صفت ذکر فرمائی. ایک ہے نصیحت جو عام طور پر کی جاتی ہے کہ کسی کو خیر خواہی کی طرف اور کسی کو بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن ایک یہ وصیت کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کی اپنی زندگی کی ساری باتوں کا نچوڑ اپنے وارثین کے لیے وصیت کر جاتا ہے اور وہ گویا کہ اس کی زندگی کا خلاصہ کلام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ کلام یہ ذکر کیا کہ تمہاری اپنی زندگی میں تقوی ہے، ان اتقوا اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یوں بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم ہمیں یہ دیا گیا کہ کل قیامت کے دن آنے والا دن ہے، اس دن کی تیاری کے لیے تم نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر کر دیا. سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا ہے، جس کو میں نے خطبے کے دوران پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک ہی سانس میں گویا کہ 2 مرتبہ تقوی کا ذکر کر کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ آدمی جب تک متقی اور پرہیزگار نہیں بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے اعمال کی کوئی بھاؤ نہیں ہوگی اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے. جیسے ایک آدمی فاسق و فاجر ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی درمیانی درجے کا ہے، عبادت گزار ہے، لیکن تھوڑے موٹے گناہ بھی اس سے صادر ہو جاتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے. ایک آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اور پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان تینوں کی عبادتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جیسے کوئی آدمی 1 من مٹی کو خریدے اور 1 من مٹی کے بھاؤ اور قیمت الگ ہوگی. کوئی آدمی 1 من لوہے کو خریدے، اس کا بھاؤ الگ ہوگا، اور کوئی آدمی سونے کو 1 من خریدے، اس کا بھاؤ الگ ہوگا. تینوں چیزیں ایک ہی من ہیں، لیکن الگ الگ ان کی قیمتیں ہیں، ان کے اشیاء کی وجہ سے اور ان کی کوالٹی کی وجہ سے اور ان اشیاء کی تفرق کی وجہ سے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان تینوں اشخاص کی نمازیں ہوں گی اور عبادت ہوگی، لیکن ان کے تقوی طہارت کی وجہ سے اور ان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے ان کی عبادتوں کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ عطا کریں. اس لیے تقوی اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے. اس کا ڈر اور اس کا خوف ہماری اپنی زندگی میں آئے. یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات ہمیں کرنی ہے، اللہ سے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہم جب اس بات کا یقین رکھتے ہوں
تو ہمیں اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اور طہارت کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اسی ایک جگہ قرآن پاک کی آیت میں ذکر نہیں کیا کہ ایک ہی سانس میں اور ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر کر دیا. سورہ نساء کی پہلی آیت شریفہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ذکر کیا ہے تقوی کا. کہا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. دیکھیں پہلے بھی آیا یا ایھا الناس اتقوا، پھر یہاں بھی آخری آیت کے آخری حصے میں ذکر کیا واتقوا النساء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. تو تقوی اتنی قابل اہمیت والی چیز ہے کہ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مطابق زندگی بسر کی، اور حضرات صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنی زندگی میں لے کر آئے. آج علماء فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ گناہ ہو رہے ہیں اور ان گناہوں کا ریزن اللہ کا ڈر دلوں سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا خوف دلوں سے نکلا ہوا ہے. خوف خداوندی ہونا کیا ہے؟ خوف خداوندی کہتے ہیں کہ استحضار خداوندی اپنے دل میں ہو، آدمی کو ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ استحضار ہو اور یہ فکر لاحق ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ میں ہے. آدمی جب تک اس کا استحضار نہیں پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنی زندگی میں نہیں لائے گا. قرآن پاک سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ میں ہے اور تم کوئی سرگوشی کی گفتگو کر رہے ہو. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ کہیں 3 آدمی بیٹھ کر پرسنل گفتگو ہو رہی ہے، سرگوشی ہو رہی ہے اور کسی کو کانوں خبر نہ ہونے پائے، 3 آدمی بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا هو رابعهم وہاں چوتھی ذات وہ اللہ کی موجود ہوتی ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم جہاں کہیں تم 5 آدمی بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہو وہاں چھٹواں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے اور اس کی ذات اقدس ہوتی ہے. اور پھر آگے فرمایا ولا ادنى ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا کہ چاہے چھوٹی جماعت ہو چاہے بڑی جماعت ہو، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ میں. اور میں نے خطبے کے دوران ایک حدیث بھی پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا اور خوف اپنی زندگی میں اختیار کرنا بہت ہی اہم اور لازم چیز ہے کہ اس کے بغیر کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کا تقوی دیکھیں، ان کی طہارت دیکھیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسے تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ان کی اہلیہ محترمہ نے کچھ اپنا رقم بچا کر ایک مٹھائی کو تیار کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آج مٹھائی ہمارے گھر میں بنی ہے. کہا اہلیہ نے کہ میں نے آپ سے فرمائش کی تھی مٹھائی کی، لیکن آپ نے کہا کہ میرے پاس اتنا خرچ نہیں ہے، میں نے ہی اپنے روزانہ کے اخراجات میں سے تھوڑا بچا کر اسی کو جمع کر کے میں نے اتنا تھوڑا سا میٹھا تیار کر لیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ روزانہ کتنا خرچ بچایا کرتی تھی، اتنا خرچ بیت المال سے جو مال ملتا تھا اس مال میں سے کم کر دیا کہ ہمارے گھر میں گویا کہ اتنا مال زائد آ رہا ہے، لہذا ہماری زندگی اس سے کم پر بھی ہو سکتی ہے، تو لہذا اپنے مال کو کم کروا دیا. یہ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا کہ ضروریات زندگی کے لیے بیت المال سے اتنا ہی مال ملے جتنے مال سے ہماری اپنی ضرورت پوری ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہیں سے بیت المال میں عطر وغیرہ بہت سارا مال غنیمت آیا، اور اس مال غنیمت میں عطر آیا تھا اور اس عطر کی تقسیم کا مسئلہ پیش آیا. آپ کے اہلیہ محترمہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے اس کی ذمہ داری دے دیں کہ میں اس عطر کو تقسیم کر دوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نہیں تقسیم کر سکتی. کہا کہ میں بہت احتیاط سے تقسیم کروں گی، ذرا بھی اپنے لیے اس کا استعمال نہیں کروں گی،
کہ میں اس کے لیے ہاتھوں میں دستانے پہن لوں گی اور جو ہے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ کپڑوں میں لگے بغیر تقسیم کر دوں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم چاہے جتنی بھی احتیاط کر لو، اس عطر سے خوشبو کا استعمال ہی وہ گویا کہ استفادہ ہے اور فائدہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس کا استفادہ خوشبو کے ذریعے سے میرے اپنے گھر کے اندر باقی رہ جائے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طہارت تھا، یہ تقوی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بڑے احتیاط کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کی. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور طہارت کی زندگی کا جہاں بسر کرنے کا حکم دیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اثرات بھی مرتب کی. ذرا آپ اس کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے پر اللہ کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رحمتوں کا وعدہ ہے. ایک وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں، اس کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر کر دیتے ہیں، اور اس کی سیئات پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے، روایتوں میں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے بڑی نافرمانی والی زندگی بسر کی، خدا کے حکموں پر، خدا کے حکموں کے خلاف زندگی بسر کرتا رہا، بڑے تعیش اور بڑی عیاشی میں اپنی زندگی گزاری. رات دن اس کا مشغلہ ہی گناہوں کا تھا، اور وہ اس نوجوان کی یہ خوبی یہ تھی کہ جو بھی گناہ کرتا تھا وہ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیتا تھا اور اسے محفوظ کر لیتا تھا. ایک دن اس کو ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو اپنے پاس میں بلا بھی لیا، اور وہ عورت بڑی مجبور تھی اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اپنے جسم کی فروشی کے لیے تیار ہو کر آ گئی تھی. اور اس نوجوان کے پاس میں اس نے سودا کر لیا، بات چیت طے ہوگی، اتنے درہم دے دیا جائے گا اور اس بدکاری پر اس کے لیے آمدہ کر لیا گیا. چنانچہ وہ بدکاری کرنے ہی کے لیے تیار ہو کر بیٹھا. اتنے میں وہ عورت پر کپ کپی اور بدن میں تھرتھراہٹ طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ نوجوان پوچھنے لگا، تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے، کیوں خوف کھا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں ایک پاک دامن اور عفیفہ عورت ہوں، لیکن میرے اپنے بچوں کی مجبوری نے اور میرے گھر کے حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر کر بدکاری میں آئی ہوں، ورنہ میرا جی یہ نہیں چاہتا کہ میں اس بدکاری میں مبتلا ہو کر کہ میں اس رقم کو کماؤں. مجھے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل پر آ رہا ہے. عزیزان گرامی، غور سے سنیں کہ حضرت وہ جو ہے وہ عورت جس انداز سے اللہ کا تذکرہ کیا، اللہ کے خوف کا اپنے دل سے اظہار کیا، حضرت وہ جو ہے عورت کے اس اظہار کی وجہ سے وہ کہنے لگا، اور نوجوان کے دل پر ایسا اثر پڑا کہ وہ اثر نوجوان نے فوراً یوں کہنے لگا کہ جس اللہ سے تم ڈر رہی ہو اس اللہ سے ڈرنا مجھے زیادہ حق ہے، لہذا میں بھی اس اللہ سے ڈر کر آج تمہارے سامنے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا. چنانچہ جو رقم طے ہوئی تھی وہ رقم بھی دے دی اور گناہ سے بھی بچ گیا. جب اس نے اپنی والدہ کو اس کی خبر کی کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، والدہ کہنے لگی کہ تو نے ہر گناہ کو اپنی کاپی میں نوٹ کیا ہے، ذرا اس نیکی کو بھی اپنی کاپی میں نوٹ کر لے. وہ نوجوان کہنے لگا کہ امی جان، میں نے جو گناہوں سے بھری ہوئی کاپی تھی وہ ساری بھر گئی ہے اور اس میں کسی جگہ کوئی چیز لکھنے کی جگہ نہیں ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا کہیں کسی حاشیہ اور کنارے ہی پر اس بات کو اپنی کاپی میں لکھ لینا. چنانچہ وہ نوجوان اپنی کاپی کے کسی حاشیے پر اس نیکی کو لکھ لیا جو اس کے ساتھ میں وہ رات میں معاملہ ہوا. رات دن گزرا، رات آئی، صبح ہوئی، وہ دیکھتا کیا ہے کہ اس نوجوان کی کاپی میں یہ آیت شریفہ لکھی ہوئی ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ جتنے تم نے جو ہے گناہ کیے تھے ان سارے گناہوں کو ہم نے مٹا دیا تمہارے اس رات کی، اس گناہ کی، اس نیکی کی بدولت. اس نیکی کے طفیل ہم نے تمہاری ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. جب آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ خوف کا معاملہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ڈر اور خوف کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں،
اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی خطاؤں کو اور اس کی لغزشوں کو درگزر کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا دوسرا اجر دوسرا پیدا یہ ہوگا تقوی کا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بھاؤ اس کی نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں. جیسے سیزن ہوتا ہے، اب عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں ٹماٹر بک رہے ہیں 10 روپے 20 روپے کلو بک رہے ہیں. ایک دور آئے گا گزشتہ سال کچھ دنوں پہلے کہ ٹماٹر کا بھاؤ بڑھ گیا تھا کہ 80 روپے کلو 100 روپے کلو ہو رہا تھا. کیا وجہ تھی؟ ٹماٹر وہ بھی ٹماٹر ہی تھا، یہ بھی ٹماٹر تھا. نہیں، جب جو ہے اس کی کمیابی ہونے لگی اس کی قیمت بڑھ گئی تھی. ایسے ہی تقوی و طہارت والا آدمی جب عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھاؤ کو بڑھا دیں گے اور اس کے نام اعمال کو وزن کر دیں گے اور اس کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نکھار پیدا کر دیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا کہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے نام اعمال کی ہوئی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر اجر عطا کرتے ہیں. اسی طرح عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی وجہ سے ایک تیسرا اثر یہ رکھا کہ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کا فرق اسے دے دیتے ہیں. حق و باطل میں فرق کرنے کا اسے مادہ پیدا کر دیتے ہیں جسے کہا گیا اتقوا فراست المؤمن کہ اے لوگو مومن کی فراست سے ڈرو فإنه ينظر بنور اللہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ابھی بات نہیں ہوئی سامنے والے کے دل کے حالات کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر وعدے کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے فرقانہ کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، یعنی اللہ فراست ایمانی عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کا سلیقہ اور تمیز کرنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلجھا دیتے ہیں کہ معاملات کیا ہونے والے ہیں. ایک روایت میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا. انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور اتنے میں کوئی عورت ایک تھال کھجور کی لے کر آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے 2 کھجوریں نکالی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کھجوروں کو کھایا، بڑے لذیذ تھے، بڑے ہی کچھ ذائقہ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی مٹھاس سے بڑا لطف آ رہا تھا. اتنے میں آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ خواب بھی یاد ہے اور پھر وہ لذت بھی محسوس ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خواب میں دیکھا ہی تھا، آپ کا دیدار ہوا تھا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار سے بھی خوشی ہوئی اور آپ کے دست مبارک سے جو کھجوریں نوش فرمائی تھی اس سے بھی بڑی لذت محسوس ہو رہی تھی. بہرحال نیند سے بیدار ہوئے، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت کا ایک دور تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. خلیفہ وقت حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز وہی پڑھائی اور صورتوں میں وہی صورتیں پڑھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو صورتیں میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنا، انہی صورتوں کی تلاوت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف گھوم کر بیٹھے، جیسے خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی طرف گھوم کر بیٹھے ہوئے دیکھا. اتنے میں اتفاق کی بات کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور ایک تھال میں کھجوریں لے کر آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تھال میں سے نکالا 2 کھجوریں اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو مزے لے کر کھایا. کہا کہ امیر المومنین اور کچھ کھجوریں دے دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اے علی، خواب میں اللہ کے نبی نے آپ کو صرف 2 ہی کھجوریں دی تھیں، اگر وہ زیادہ دیتے تو میں بھی آپ کو زیادہ دیتا. یہ ہے فراست ایمانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی. اور پھر وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن، اللہ تعالیٰ ایمان والے کو یہ فراست ایمانی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمانی نور عطا ہوگا. لہذا اس ایمانی نور کی فراست کب آئے گی؟ وہ تقوی کی بنیاد پر آئے.
اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا فائدہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل میں فرق کرنے کی تمیز دیں گے. عزیزان گرامی، چوتھی چیز جسے آج میں اور آپ پریشان حال ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، روزی کا معاملہ بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے، اور پھر چاروں طرف سے حالات بند ہیں، کاروبار ٹھپ ہے، اور پھر گھریلو معاشی زندگی گزرانے معاش بڑا تنگ ہو چکا ہے. اس کا حل اور اس کے لیے راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تنگیوں میں اللہ راستے نکالتے ہیں. دکھائی نہیں دے رہا ہے اور کوئی سلجھا نہیں رہا ہے، کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ کیسے اس مسئلے کو حل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو حل کر دیں گے اور اس کو راہ راست دکھلا دیں گے کہ آدمی کو تنگی میں نظر تنگی ہے اور پھر راہ راست کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ راستے سلجھا دیں گے. آدمی کو تنگیوں میں سے اللہ راستے نکلوا کر دکھلائیں گے. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے آدمی کو تنگیوں میں پریشان ہونے کی، گھبرانے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں. جو یہ زمانہ ہمارا اب اس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، چاروں طرف سے تنگی معاش ہے اور چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ گناہ نہیں ہے، خدا کی نافرمانی نہیں ہے. آدمی آج اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، گھر کے اندر رہ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ گناہوں میں ملوث ہے اور خدا کی نافرمانیوں میں ملوث ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں آج بھی توبہ کی توفیق نہیں ہے، خدا کی اطاعت کی بجائے نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے اوقات کا ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ گناہوں کی چیزوں کو اختیار کیے ہوئے، لہو لعب والی چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں اس وقت بچنے کی ضرورت ہے. تنگیوں میں سے راستے نکلیں گے اس وقت میں جب آدمی گناہوں سے بچے، خدا کی نافرمانیوں سے بچے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تنگیوں سے راستے کھولیں گے، نکالیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کر دیا کہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. 7 دروازوں کے بند ہیں، 7 دروازوں کے پیچھے بند ہیں، اور عورت ملکہ ہے اور بادشاہ کی بیوی ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. وہ اپنے آپ کو جو ہے پیش کر بن کر سنور کر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے. کہتی ہے قالت هيت لك، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس میں بلا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ قال معاذ اللہ، کہ میں تو اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اپنے رب کا خوف اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہوں، اللہ کا ڈر اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہوں، اس کی پناہ چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں اپنا اللہ کا تعلق ذکر کیا اور پھر اپنے بس میں جو تھا وہ کوشش کی اور وہ جد و جہد کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کے پاس میں دوڑ کر آئے کہ میرا اپنا رب ہے جو مجھے اچھا ٹھکانہ دینے والا، بہترین میرا اپنا رب کارساز ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی. حضرت یوسف علیہ السلام کا کام دوڑ لگانا تھا، وہ بند تالا کھولنا خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. یوسف علیہ السلام دروازے تک دوڑتے تھے، دروازے کا تالا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کھول دیتے تھے. 7 دروازے ایسے ہی پار کر آئے. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر. حضرت یوسف علیہ السلام آگے نکل رہے ہیں، پیچھے زلیخا دوڑ کر آ رہی ہے اور آپ کا کرتا بھی پیچھے سے پھاڑ دی اور سامنے اپنا جو ہے شوہر آ گیا. بادشاہ وقت ظاہر ہو گیا. وہ عورت اپنا الٹا چال چلی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ بدکاری کر رہے تھے. حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام ان تنگیوں میں تھے اور پھر اس جو ہے گناہ کی اس راستے 7 دروازوں کے پیچھے گناہ کی دعوت دینے والی تھی. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا. وہ نبی تھے، وقت کے پیغمبر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ سے ان کی بچنے کے راستے ہموار کر. ایسے ہی جب کوئی آدمی گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مددیں اور نصرتیں اتر آتی ہیں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقا، وہ جو ہے ان تتقوا
لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا اور تم نے طہارت اختیار کر لیا، تمہارے لیے ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے ہمارے اپنی زندگی میں تقوی ہے، جو میں نے چوتھی چیز آپ کے سامنے ذکر کی، تنگیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی راستے نکالیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے روزی دیتے ہیں، اس کا کوئی حد و حساب نہیں، آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آدمی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں بھی ذکر کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر کسی بستی والے کہ اگر اس بستی والے ایمان لائیں اور اللہ کا ڈر اختیار کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے آسمان اور زمین سے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم کھول دیں گے آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے دو چیزوں سے، ایک ظاہری جسم ہے اور ایک باطنی روح ہے۔ جسمانی جتنی ضرورتیں ہیں ان کا تعلق زمینی اشیاء سے ہے، اور باطنی جو چیز ہے روح، اس کا تعلق آسمان کے جو ہے عالم آسمان سے ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر اس کی جسمانی جو ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، اس کی ضروریاتی زندگی کے لیے سواری کا انتظام، اور اس کی ضروریاتی زندگی کے لیے بیوی بچوں کا انتظام، گزرانے معاش کا انتظام، یہ سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ وہ اس کے اندر تقوی آئے گا، طہارت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کرے۔ روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، روزی کے معاملے میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ روزی تمہیں دینے کا، پہنچانے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا اعمال کے اختیار کرنے کا، اور روزی کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ ایک جگہ نماز کے بارے میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اور آپ کے واسطے سے ساری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی جی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر پابند رہیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں کمانا چاہتے، نحن نرزقك، ہم آپ کو روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام وہ تقوی والوں کا ہے، طہارت والوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی و طہارت پر بہترین انجام بھی تقوی والوں کا ذکر کیا اور روزی کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تقوی اختیار کرے، روزی کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین سے اس کے لیے کھولے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی رسول استنجا کے لیے گئے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے۔ حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بھی نقل کیا کہ وہ صحابی رسول استنجا کے لیے گئے ہیں اور اپنی حاجت، قضاء حاجت کے فارغ ہونے کے لیے گئے، جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوہا سامنے ایک بل تھی، اس میں سے ایک جو ہے دینار لے کر آیا، لا کر ان کے سامنے ڈال دیا، پھر اندر داخل ہوا، دوسرا ایک دینار لایا، پھر لا کر سامنے ڈال دیا، تیسری مرتبہ گیا، اسی طرح 16 مرتبہ یا روایتوں میں 17 مرتبہ وہ اندر داخل ہوا اور 17 دینار لا کر ان کے سامنے ڈال دیا، پھر اس کے بعد باہر نہیں نکلا۔ بڑے تعجب کی بات ہوئی کہ وہ حضرات صحابہ بھی بڑے صاف دل تھے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تھا وہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہو کر اس واقعے کو پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر ان جو ہے دیناروں کو لیا، اشرفیوں کو لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ اشرفیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری روزی کا انتظام کیا، لہذا تم اپنے لیے اسے استعمال کر۔ حضرات گرامی ذرا سوچیں وہ کیسے صحابہ تھے، ان کا ایمان خدا کی ذات پر کیسے کامل تھا اور اعتماد اور بھروسہ خدا کی ذات پر کیسے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے روزی کا ایسے انتظام کیا۔ وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اللہ نے ایک بل کے ذریعے سے ان کے لیے روزی کا انتظام کر دیا اور ان کے لیے اشرفیوں کا انتظام کر دیا۔ آج ہمارا اپنا معاملہ دیکھیں،
مہینہ ختم ہوتا ہے، تنخواہیں آتی ہیں، ہمارا تو مال، ہماری اپنی تنخواہیں وہ بلوں کے اندر جاتی ہیں. فون بل ہے، گیس بل ہے، اور پھر انشورنس بل ہے، اور دیگر بل جتنے ہیں وہ سارے ہمارے بل ہیں، بلوں میں اپنا پیسہ جاتا ہے. وہ حضرات صحابہ تھے جہاں بلوں سے ان کے لیے پیسہ ملا کرتا تھا، ان کی روزی کا انتظام ہوا کرتا تھا. اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تقوی والی زندگی کو اختیار کریں. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، راحتوں کے دروازے کھول دیے جائیں. اور ایک آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے وعدے اور اللہ کا خوف اپنی زندگی میں اختیار کرنے پر مرنے کے بعد کا وعدہ ذرا سنیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور پھر اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی سے بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوگا اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ تقوی نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات کو ترک کر دے اور ہر ایسے حقوق کو ادا کرے، کل قیامت کے دن اس کا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو. کہ ماں باپ کا حق ہے، والدین اولاد کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، دوست و احباب کے حقوق ہیں، کسی کا کوئی حق اپنے ذمہ باقی نہ رہے. بغیر کسی کی ذمہ داری کو بغیر کسی ذمہ داری کو اپنے اوپر رکھے ہوئے خالی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کر کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اس لیے ہمارے اپنے اندر کسی جتنے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے. جس معاشرتی زندگی کو ہم گزار رہے ہیں اس معاشرتی زندگی کے حقوق بھی ادا کریں اور ان حقوق کو پامال نہ کریں. اگر آدمی تقوی یعنی نماز، روزے اور زکوٰۃ کا پابند ہے لیکن بندوں کے حقوق سے اس کی زندگی خالی ہے اور وہ حقوق تلفی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی عبادت اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق سے بھی وہ سبکدوش ہو چکا ہو اور ان کے حقوق کو بھی پوری طرح ادا کر چکا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قابل اور مقبول بنے گا. بہرحال عزیزان گرامی، یہ آج آپ حضرات کے سامنے جو خطاب ہے وہ تقوی کسے کہتے ہیں اس پر مجھے روشنی ڈالنے کا حکم تھا. چنانچہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور حضرات صحابہ کے واقعات، اللہ والوں کی زندگی کے احوال کو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ تقوی ہی اصل چیز ہے، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. خدا کی معیت چاہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دوست ہے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ کسی قسم کا خوف ہوگا. خوف کہتے ہیں باہر سے دشمنوں کے ذریعے سے کسی قسم کا خطرہ ہو اسے خوف کہتے ہیں، اور غم کہتے ہیں اندرونی اعتبار سے کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی بیماری اور اندرونی حالات کے اعتبار سے کسی چیز کا لاحق ہونا، اسے غم کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو اور اپنے ولیوں کو یہ دونوں چیزوں سے محفوظ کر لے گا. باہر کے دشمن کا خوف بھی نکال دے گا، اندرونی جو غموم ہے، ہموم ہے، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کریں گے. اللہ کے وہ دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے اور پھر جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا وہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے. لہذا ہماری اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے، تقوی و طہارت والی زندگی ہم اپنے اندر گزارنے والے بنے. انشاءاللہ اس سے ہماری اپنی دنیا کی زندگی بھی نفع آور ہوگی اور آخرت کی لامحدود زندگی بھی کامیابی اور کامرانی پر پہنچے گی. اس لیے آخر میں گزارش ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات سے پریشان نہ ہو. حالات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے. تقوی والی زندگی اختیار کر لیں. اپنے اپنے گھروں میں جیسے حکومت نے مساجد پر پابندیاں لگائی ہیں، مسجدوں میں کوئی زیادہ تعداد نہیں جمع ہو سکتی، مختلف جگہ پر مسلمان عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ان عبادتوں میں جوڑے رکھیں اور اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے جو اسباب ہیں
ان اسباب میں اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے اوقات کو کھیل تماشے میں نہ لگائیں، ادھر ادھر کی واہی تباہی چیزوں میں لگ کر اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو وصول کرنے کی فکر کریں کہ ہماری اپنی یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے۔ اب اس وقت ہمارے اپنی نگاہوں کے سامنے موت کا منظر ہے، رات دن اپنے ملنے جلنے والوں کے گرے کربنے کی خوف اور مایوسی کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں گناہوں میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنی زندگی میں لائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ خدا بڑا غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو اس نے معاف کیا ہے۔ ہم بھی اگر اللہ کے سامنے آئیں گے، اس کے سامنے توبہ کریں گے، اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے اپنے پر ستانے کا معاملہ کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنی سیئات پر حسنات کو پھیر دے گا، معافی کا قلم پھیر دے گا ہماری سیئات پر، اور ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل کر دے گا۔ اللہ کی ذات سے کامل امید ہے، اسی لیے ہم جو ہے ان حالات میں پریشان ہونے کے بجائے اللہ سے لو لگائیں۔ میری اپنی گزارش ہے کہ جو احباب میری اس آواز سے استفادہ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہماری اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرے، اور دنیا کے اندر جو حالات ہیں ان حالات کو اللہ تبارک و تعالی بدلے، امن و امان، چین، سکون، راحت کے اسباب پیدا کر کر انسانی زندگی میں خیر اور خوبیوں کو داخل فرمائے، اللہ اس وبائی مرض کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امن و امان اور سلامتی کے فیصلے فرمائے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان حالات میں اللہ ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا